صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل نے کہا میں جاتا ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ کی گردن پہ پاؤں رکھ کے گردن توڑ دوں گا، استغفر اللہ العیاذ باللہ۔ لیکن جب قریب آیا دیکھنے والوں نے دیکھا اس طرح دونوں ہاتھ مارتا ہوا پیچھے دوڑا، پوچھا گیا کیا ہو گیا ہے؟ کہتا ہے میرے اور پیارے پیغمبر کے درمیان آگ کی ایک خندق آ گئی، آگ کے شعلوں کو دھکے دیتا ہوا میں پیچھے دوڑا، مجھے آگ جلانے والی تھی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، پیغمبر یہ پیچھے نہ ہٹتا، سندع الزبانیہ، ہم جہنم کے دروغے بلا کے اس کا وہ حشر کرتے جائے، روزے کا نام نہ دیا جائے۔ آئیے امام الانبیاء کے فرمان کی طرف، آپ فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ او لوگو، آپ سال کے کوئی 10 دن لے لو، اس دن عبادت کرو، آپ کی عبادت کا اجر کم ہے، ذی الحج کے پہلے 10 دن عبادت کرو، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولل جہاد فی سبیل اللہ، 11 مہینوں میں سے کسی 10 دن کا کوئی آدمی جا کر جہاد کرے، کیا جہاد کا اجر کم ہوگا؟ 10 دن کا جہاد، وہ اجر کم ہے اور ان 10 دن کی عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ فرمایا جی ہاں بالکل، 2 نعمتیں عطا فرمائے گا۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الذُّنُوبَ، حج اور عمرے کی برکت سے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ جس طرح شیطان چیخ رہا ہے کہ میں نے 50-70 سال گناہ کروائے، اس نے ایک استغفار کیا، توبہ کی، اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیا۔ نمبر 2، يَنْفِيَانِ الذُّنُوبَ وَالْفَقْرَ، حج عمرے کی برکت سے غربت ختم ہوتی ہے۔ تیرا میرا عقل تو کہتا ہے کہ آج کل کے دور کے مطابق کہیں کہ ایک حج پہ 8 لاکھ 10 لاکھ لگے گا، وہ تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، یہ 8-10 جو تو خرچ کر رہا ہے اس سے کئی گنا میں حج اور عمرے کی کامیاب وہ بندہ چاہیے جو دل کے تقوی سے اور پرہیزگاری سے ہی نیکی کرے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگو بتاؤ کہاں اچھے جانور ملتے ہیں، قیمتی جانور، جہاں ملتے ہوں میں وہاں سے اپنے جانور منگواؤں گا۔ بتایا گیا یمن میں قیمتی چمڑا ہے، قیمتی جانور ہیں، اے علی المرتضی جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے لیے وہاں سے 100 جانور لے کے آؤ، 100 اونٹ لے کے آؤ۔ یہ پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر میں کئی دن فاقوں میں رہتا ہے، اللہ کی رضا پہ خرچ کرنے کے لیے، اس اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے آپ کو مجھے تام الخلقت بنایا، مکمل جسم والا، وگرنہ نبینے بھی تو انسان ہیں، جو معذور ہیں وہ بھی تو انسان ہیں، بہرے گونگے بھی تو انسان ہی ہیں نا۔ کس نے جا کر سفارش کی تھی تیرے بارے یا میرے بارے جب ہم رحم مادر میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، کہ اے اللہ اس کو نبینا نہ بنانا، بینا بنانا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں تصویر کشی کرنے والا اکیلا اللہ، وہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ اس نے کیسے بنایا؟ کیف یشاء، جیسے چاہتا گیا بناتا گیا۔ ورنہ کون ہے جس نے تیرے میرے بارے جا کے سفارش کی اللہ اس کو بہرا نہ بنانا، اس کی سماعت ٹھیک رکھنا؟ کس نے جا کے سفارش کی اللہ اس کو گونگا نہ بنانا؟ وَبِضِدِّهَا تَتَمَيَّزُ الْأَشْيَاءُ، جب بندہ کسی مجبور انسان کو دیکھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میرے اوپر رب کے احسانات کتنا ہیں۔ جو کہتا نا میرے پاس گاڑی نہیں، پیدل کو دیکھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اپنے سے کم تر کو دیکھو دنیا کے معاملات میں، کہ مجھے اللہ نے گاڑی نہیں دی تو کیا ہوا، وہ بھی تو ہیں جن کے قدم ہی نہیں۔ مجھے رب نے جوتا نہیں دیا تو کیا ہوا، وہ بھی تو ہیں جن کی ٹانگیں ہی نہیں۔ وَبِضِدِّهَا تَتَمَيَّزُ الْأَشْيَاءُ، انسان کہتا ہے کہ اللہ مجھے
تو نے بہتر بنایا ہے جب اپنے سے کم تر کو دیکھتا ہے۔ دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھیں۔ میں خالی فرض پڑھتا ہوں، وہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے۔ میں تو 1 پارہ پڑھتا ہوں، وہ تلاوت میں 5 پارے پڑھ لیتا ہے۔ اپنے سے بہتر کو دیکھنا چاہیے دین میں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو۔ اس اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے ہمیں تام الخلقت بنایا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اس اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے آپ کو اور مجھے آخری یتیم پیغمبر کا امتی بنایا ہے۔ جس پیغمبر نے دین پہنچانے کے لیے تکلیفیں برداشت کیں، طائف کے پتھر تو کھائے، دین پہنچانے میں کمی نہیں چھوڑی۔ طائف کے پتھر خون آلود ہو چکے تھے، امام الانبیاء، فرشتے اجازت لے رہے ہیں، حکم دیں ان کو پتھروں میں پیس دیں، پہاڑوں میں پیس دیں۔ فرماتے ہیں یہ نہ صحیح تو ان کی اولادیں صحیح۔ پیارے پیغمبر کا یہ جملہ کتنا وزنی تھا، پیشین گوئی کی حیثیت اختیار کر گیا کہ آپ کی اس دعا کے نتیجے میں اسی خاندان سے 17 سالہ نوجوان پیدا ہوا جو دین اسلام پھیلاتا ہوا محمد بن قاسم کراچی سے، سندھ سے، بہاولپور سے ملتان تک اسلام کا جھنڈا لہرا گیا۔ طائف کے پتھر کھا کے پیغمبر نے فرمایا یہ نہ صحیح ان کی اولادیں صحیح۔ اللہ نے اولادوں میں دے دیے وہ ہیرے۔ اس نے جس پیغمبر نے دین پہنچانے کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی، خیبر میں زہر آلود بکری کا گوشت پیش کیا گیا، جس زہر آلود بکری کے گوشت کی تکلیف پیغمبر کو آخر دم تک بھی ہوتی رہی، وہ تکلیف تو برداشت کی، پر دین پہنچانے میں آپ نے کمی نہیں چھوڑی۔ احد کے میدان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوہے کی ٹوپی میں پہاڑ کی پتھر چٹان ماری گئی، آپ کی ٹوپی آپ کے سر مبارک میں داخل ہو گئی، یہاں رخسار پہ زخم آئے، دانت مبارک ٹوٹ گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہ تکلیفیں تو برداشت کی، پر دین پہنچانے میں کمی نہیں آنے دی۔ اور تو اور معاملات، دین کی وجہ سے پیغمبر کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، سیدہ ام کلثوم کو، سیدہ رقیہ کو طلاقیں تو برداشت کی۔ بیٹیوں کا صدمہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بیٹیوں تک تکلیفیں پہنچائی گئیں، طلاقیں دی گئیں، فرمایا دین پہنچانے میں کمی نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو معاف نہیں کیا گیا، الزام لگانے والوں نے بہتان تک لگائے اہل خانہ پہ، رب نے صفائیاں پیش کی، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے عالم میں، آپ جب بیت اللہ میں سجدے کے عالم میں تھے، اونٹ کا اوجھ آپ کے اوپر ڈالا گیا، کتنا بڑی تکلیف کی بات ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا نے آ کے اتارا، پیارے رسول کریم نماز پڑھ رہے تھے، یہ تو برداشت کیا، پر نبوت و توحید کا اعلان نہیں چھوڑا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل نے کہا میں جاتا ہوں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، آپ کی گردن پہ پاؤں رکھ کے گردن توڑ دوں گا، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ لیکن جب قریب آیا، دیکھنے والوں نے دیکھا اس طرح دونوں ہاتھ مارتا ہوا پیچھے دوڑا، پوچھا گیا کیا ہو گیا ہے؟ کہتا ہے میرے اور پیارے پیغمبر کے درمیان آگ کی ایک خندق آ گئی، آگ کے شعلوں کو دھکے دیتا ہوا میں پیچھے دوڑا، مجھے آگ جلانے والی تھی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، پیغمبر یہ پیچھے نہ ہٹتا، سندع الزبانیہ، ہم جہنم کے دروغے بلا کے اس کا وہ حشر کرتے، قیامت تک دنیا یاد کرتی۔ اس پیغمبر کو تکلیف پہنچانے میں کون سی کسر چھوڑی گئی، لیکن اللہ نے ایسا عظیم پیغمبر کا ہمیں امتی بنایا جس نے ساری زندگی تکلیفیں تو برداشت کیں پر دین پہنچایا۔ اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق تو دی۔ کتنا لوگ ہیں جو مسجد کے ڈر سے باہر پھر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں نہ جانا پڑے، کبھی عید پہ آ جاتے ہیں یا ان سے کچھ بہتر ہے تو جمعے والے دن آ جاتے ہیں،
اس کے علاوہ مسجد میں آنا ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ آپ کو اور مجھے اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق تو دی۔ اس اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے ہمارے اوپر یہ سارے احسانات کیے۔ آئیے جس بات کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کل متوقع ہے کہ چاند نظر آ جائے، کل نظر نہ آیا تو پرسوں یقینی ہے۔ کیا اس ذی الحجہ کے بارے میں بھی شریعت نے ہمیں کچھ ہدایات دی ہیں؟ 3 اشروں کے بارے میں شریعت میں خاص اہمیت ہے۔ ایک اشرہ تو ویسے مشہور کر دیا گیا ہے، محرم کے پہلے 10 دن، رمضان کے آخری 10 دن اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ ان 3 عشرات کے بارے میں کچھ ذکر ملتا ہے، لیکن یاد رکھنا رمضان محرم سارا فضیلت والا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد اگر کسی روزے کی فضیلت ہے تو محرم کے 30 دنوں میں سے جس دن بھی چاہیں روزہ رکھیں، فضیلت والے دن ہیں۔ لیکن ایک روزے کی خاص فضیلت ہے، صوم عاشوراء احتسب علی اللہ۔ ایک 10ویں محرم کا روزہ رکھو، ثواب کتنا ہے؟ اللہ سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا بڑی فضیلت کا حامل ایک دن، باقی اس کے 10 دنوں کے بارے خاص فضیلت نہیں ملتی، پورا مہینہ فضیلت والا ہے۔ اور رمضان المبارک کے آخری 10 دن ان کی راتیں سب سے فضیلت رکھتی ہیں، کیونکہ جو لیلۃ القدر ہے ایک رات 83-84 سال کی عبادت کے برابر اللہ اجر دیتا ہے۔ سال میں ایسی رات کہیں نہیں ملے گی۔ دنوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ کم فضیلت رکھتا ہے، یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام العشر، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بلکہ قرآن بھی کھول کے دیکھیں نا، اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، 10 ذی الحج کے دنوں اور راتوں کی مجھے قسم ہے۔ اللہ تیرا ہر جملہ سچا، قسم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی کہ ذی الحج کے 10 دن اور راتوں کی قسم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں ضرورت اس لیے تھی کہ ان 10 دنوں کی فضیلت لوگوں کو سمجھ آئے، ان 10 دنوں کی اہمیت لوگوں کو سمجھ آئے۔ کیونکہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ابی داود میں بھی ہے، فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ کون سے 3 کام؟ فرمایا ایک تو محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ جو ہی مدینے میں تشریف لائے آپ نے فرمایا کہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض ہے۔ بعد میں جب رمضان فرض ہوا فرمایا اب 10ویں محرم کا روزہ فرض نہیں، سنت ہے تمہارے لیے، البتہ رکھنا فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک عمل تھا جو امام الانبیاء کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ دوسرا عمل امام الانبیاء نہیں چھوڑتے تھے، وہ کیا ہے؟ ہر مہینے کے ایام 20 کے روزے۔ ایام 20 کسے کہتے ہیں؟ ہر مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، ان 3 دنوں کا روزہ امام الانبیاء نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ آپ کی مبارک عادت تھی۔ آپ جانتے ہیں نا، جو آدمی ایک روزہ رکھے 10 روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جس نے مہینے میں 3 روزے رکھے گویا کہ 30 روزوں کا ثواب ملا، مانا کہ پورے مہینے بھر کا ثواب اس کو حاصل ہوا۔ جس نے رمضان المبارک میں، جس نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، یہ عمل بھی آپ نہیں چھوڑتے تھے۔ تیسرا عمل کون سا ہے جو آپ نہیں چھوڑتے تھے؟ فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ آپ ذی الحج کے پہلے 9 دن کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ ازواج مطہرات میں سے ایک اور بیوی سے بھی ہے، حضرت حفصہ سے بھی روایت ثابت ہے، 9 دن کا روزہ مسلسل رکھنا۔ اب یہاں ایک بات اور بھی میں کرتا جاؤں کہ یہ دن بڑی فضیلت والے ہیں۔ اختلاف ہو جاتا ہے لوگوں کا کہ عرفہ کا روزہ ہم سعودیہ کی تاریخ کے مطابق رکھیں یا پاکستانی تاریخ کے مطابق۔ یہ تو کہ علمی بحث ہے، کئی بار میں اس کے اوپر بحث کر چکا ہوں،
لیکن اختصاراً یہ اشارہ کرتا ہوں جو 9 دن کے روزے رکھے گا اس کو اختلاف کی ہے ضرورت. سعودیہ والی 9 تاریخ کو بھی اس کو روزہ ہے، پاکستان والی 9 کو بھی اس کو روزہ ہے. اس کا اختلاف ہی ختم ہو جائے گا. اختلاف تو تب ہوتا ہے جب ہم ایک روزہ رکھتے ہیں. جب 9 روزے رکھیں گے تو اختلاف ہی ختم ہو جائے گا. بعض میرے بھائی سیدھے سادے ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو بھی کہتے ہیں جی آج ہم روزے میں ہیں، قربانی کے گوشت سے روزہ افطار کریں گے. او بھائی 10ویں تاریخ کو روزہ نہیں ہوتا. عید والے دن مسلمان روزہ نہیں رکھتا. عید والے دن کون روزہ رکھتا ہے؟ شیطان روزہ رکھتا ہے. ہاں یہ سادے ہیں بیچارے، ایک سنت طریقے کو روزے کا نام دے دیتے ہیں، اس کا روزے کا نام نہ دیں. سنت ہے صبح خالی پیٹ جائیں، واپسی آ کر قربانی کا گوشت کھائیں، یہ سنت ہے. روزہ افطار مغرب کو ہوتا ہے، 10-11 بجے نہیں ہوتا. یہ ایک سنت طریقہ ہے، اس کو سنت کہا جائے، روزے کا نام نہ دیا جائے. آئیے امام الانبیاء کے فرمان کی طرف. آپ فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام العشر. او لوگو آپ سال کے کوئی 10 دن لے لو، اس دن عبادت کرو، آپ کی عبادت کا اجر کم ہے. ذی الحج کے پہلے 10 دن عبادت کرو، اس کی فضیلت زیادہ ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، 11 مہینوں میں سے کسی 10 دن کا کوئی آدمی جا کر جہاد کرے، کیا جہاد کا اجر کم ہوگا؟ 10 دن کا جہاد وہ اجر کم ہے اور ان 10 دن کی عبادت کا ثواب زیادہ ہے. فرمایا جی ہاں بالکل ان کا ثواب زیادہ ہے. الا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع بشيء، ایک آدمی شان میں آگے بڑھ جائے گا، ان 10 دنوں سے شان میں بڑھ جائے گا. وہ کون سا آدمی ہے جو اپنی جان کے ساتھ بھی جہاد پہ جائے، مال بھی ساتھ لے کے جائے، مال بھی وہاں قربان کر دے، جان بھی قربان کر دے. شہید کا رتبہ بلند ہے، وہ ان 10 دنوں سے فوقیت لے جائے گا. اگر زندہ باقی واپس آیا، مجاہد کے 10 دن کا اجر کم ہے، ان 10 دنوں کے ثواب زیادہ ہے. آج میرے معاشرے میں ذی الحج کی حیثیت اتنا ہے کہ 10 تاریخ کو ہم قربانی کریں گے، گوشت کاٹیں گے، سیر ہو کے کھائیں گے، دوستوں کو کھلائیں گے، رشتہ داروں کو کھلائیں گے، بس جی ہماری عید مکمل ہے. کھانے کا مسئلہ تو یاد رکھا، یہ پہلے 9 دن کیوں بھلا دیے؟ ان 9 دنوں کی فضیلت کو بھی تو سنو نا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے کیا فرماتے ہیں؟ ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ، مجاہد کا 10 دن کا جہاد کم، ان 10 دنوں کی عبادت زیادہ. آئیے ذرا غور کریں. مجاہد جب جہاد پر جاتا ہے تو اس کے دونوں قدم غبار آلود ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے مقبرتا قدم فی سبیل اللہ، جو 2 قدم غبار آلود ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، جہاد کے لیے، ان غبار آلود ہونے والے قدموں پہ اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، یہ جنت کے وارث بن جاتے ہیں. اب مجاہد غبار آلود قدم لے کے جب جائے گا، اللہ اس مجاہد کو جہنم سے آزاد کر کے جنت دے گا. کتنا بڑی فضیلت ہے. فرمایا کہ اتنا بڑی فضیلت والا بھی کم ہے، 10 دن کی عبادت کرنے والا اس سے شان میں زیادہ ہے. یہ آنکھوں میں جو غبار پڑتا ہے جہاد میں، یہ ان آنکھوں پہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، بڑی فضیلت ہے. لیکن فرمایا یہ کم، 10 دن کی عبادت کا ثواب زیادہ. کس کو ہم نے دیکھا کہ ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں بیٹھ کے مصلی بچھا کے نفل پڑھ رہا ہو، یا ان 10 دنوں میں نفلی روزے کا اہتمام کر رہا ہو، صدقات و خیرات کا اہتمام کر رہا ہو؟ ان 10 دنوں کی اہمیت کی طرف بھی ذرا غور کریں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحًا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. ایک آدمی صبح کا لمحہ اللہ کی رضا کے لیے جہاد پہ جاتا ہے، غدوہ کہہ دیں 3 گھنٹے 4 گھنٹے اللہ کی رضا کے لیے جہاد میں جاتا ہے، اللہ اس کو کتنا اجر دے گا؟ فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کے اندر جتنا خزانے ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، جتنا اس کے اندر تانبا ہے، معدنیات ہے، سارے خزانے جمع کر لو، ان کی قیمت کم ہے، ان 3-4 گھنٹوں کی فضیلت زیادہ ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں لگائے.
ولا روحۃ فی سبیل اللہ، جو شام کے 3-4 گھنٹے اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے، شام کے 3-4 گھنٹے، فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہیں اللہ کے راستے میں جہاد پہ 3-4 گھنٹے شام کے لگانا۔ اب دیکھو کتنا بڑی شان ہے، فرمایا یہ ساری شان کم 10 دن کی عبادت کرنے والے کی شان اس سے بھی بلند ہے۔ کیا کرنا چاہیے ان 10 دنوں میں؟ ایک تو حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ نفلی روزہ رکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نفلی روزہ رکھنے والا آدمی، اس کو کتنا ثواب ملتا ہے، اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر اس کو ملتا ہے کہ 70 سال کی مسافت جہنم سے دور ہو جاتا ہے ایک نفلی روزہ رکھنے والا۔ تو آپ پھر وہ نفلی روزے بھی ذی الحج میں رکھیں تو کتنا بڑی شان بڑھ جائے گی۔ اسی طرح نماز کا اہتمام کریں، ہمیشہ نماز با جماعت پڑھنی ہے، لیکن ان دنوں میں بالخصوص کوشش کرنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی للہ 40 یوما مع تکبیرۃ الاولیٰ، جس آدمی نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ فردی نماز پڑھی، امام کی پہلی اللہ اکبر سے بھی پہلے صف میں آن پہنچا، کتنا دن؟ 40 دن ہر نماز کے لیے اہتمام کیا، اللہ پاک اس کو 2 چیزوں سے بری کر دیتا ہے۔ ایک براءۃ من النفاق، اللہ اس کو منافقت سے بچا لیتا ہے۔ پتہ ہے منافقت کی سزا کتنا ہے؟ فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے نچلے سے نچلے طبقے میں ہوگا، اس سے بچا لے گا اس آدمی کو جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا کہ منافق آدمی کائنات کا بدترین انسان ہے۔ صحیح مسلم بخاری اٹھائیں، ان من اشر الناس ذی الوجہین، انسان شریر ہے، بدترین ہے، یاتی ہؤلاء بوجہ و یاتی ہؤلاء بوجہ، تیرے منہ پہ تیرا بن کے آئے، میرا منہ پہ میرا بن کے آئے۔ فرمایا یہ بدترین انسان ہے، اس سے اللہ منافقت سے بچا لے گا۔ کس آدمی کو؟ جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 نمازیں پڑھائے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ آدمی جو 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اس کو براءۃ من النار، جہنم سے بھی بری کر دے گا۔ جس کو اللہ جہنم سے بچا لے اس مسلمان کو اور کیا چاہیے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کو اللہ پاک نے جہنم سے بچا لیا، جنت کا وارث بنایا، اصل کامیاب تو وہی ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میں اس کو کامیابی سمجھتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں گیم میں اچھے پوزیشن پہ آ جاؤں، میری کامیابی یہی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں تعلیمی امتحان میں اچھی پوزیشن پہ آ جاؤں، میری کامیابی یہی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں دشمن کو نیچا دکھا دوں، یہی میری کامیابی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، اصل کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ نکلا، جنت کا وارث بنا، وہی کامیاب ہے۔ فرمایا کہ نماز کا اہتمام کرو ان دنوں میں بالخصوص۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، اس حدیث کا معنی ایک مثال سے واضح کروں گا۔ ایک چوک چوراہے پہ ایک غیر مسلم بیٹھا، ایک مسلمان، دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں۔ اذان آئی، مسلمان اٹھ کے مسجد کی طرف نماز کی طرف چلے گا اور غیر مسلم نہیں جائے گا، اور ہو بھی کلمہ پڑھنے والا پھر بھی اذان سن کے نہ آئے، فرمایا یہ اس کے کھاتے میں چلا جائے گا۔ بین العبد و بین الکفر، کسی مسلمان اور غیر مسلم کی پہچان نماز ہے، اس لیے ان دنوں میں نماز کا اہتمام کریں۔ انفق یا ابن آدم انفق علیک، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، صدقات و خیرات کثرت سے کریں۔ لا تعی فیوعی اللہ علیک، گن گن کے نہ دے، تو گن گن کے دے گا، اللہ بھی تجھے گن گن کے دے گا۔ بے شمار دے، اللہ تجھے بے شمار دے گا۔ لا تحصی فیحصی اللہ علیک، انفق یا ابن آدم، خرچ کر، اللہ فرماتے ہیں میں بھی تیروں پر خرچ کروں گا۔ لعلکم ترزقون بضعفائکم، کہ تمہیں جو اللہ رزق دیتا ہے غریبوں کی دعاؤں کی بدولت دے رہا ہے، اس لیے خرچ کر اللہ کے نام پہ، ہمیشہ بالخصوص ان 10 دنوں میں اللہ کے نام پہ خرچ کرنا چاہیے۔ جتنا بھی نیک اعمال ہیں دعا کریں، توبہ استغفار کریں۔ جب میدان عرفات میں حاجی ہوتے ہیں، شیطان روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، واہ ویلا کرتا ہے کہ میں نے بندے سے گناہ کرائے 40 سال 50 سال۔ آج حاجی نے میدان عرفات میں آ کے ایک دعا مانگی،
اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیا۔ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ فرمایا کہ وہاں سیدنا مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مالک ابن حویرث نے کیا دعا مانگی تھی؟ یہاں رک کے یہ بات بھی واضح کرتا جاؤں کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ رمضان کے 10 دنوں سے بھی زیادہ فضیلت کیوں؟ سال کے کوئی 10 دن لے لیں، آپ ان میں امہات العبادات مرکزی عبادتیں کرنا چاہیں، آپ کو ساری عبادتیں ان 10 دنوں میں مل سکتی ہیں، لیکن ان دنوں میں حج نہیں پڑھ سکتے۔ یہ 10 دن ان میں آپ جو بھی عبادت کرنا چاہیں وہ بھی عبادت کر سکتے ہیں، ساتھ حج جیسی فضیلت بھی ہے۔ ان دنوں میں اور عبادتیں تو ہیں لیکن حج ساتھ نہیں ہے۔ ان دنوں کی فضیلت کی مرکزی وجہ حج کا ہونا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الذنوب والفقر۔ او لوگو حج عمرہ ملا کے کرو، حج عمرہ اکٹھے کرو، رزلٹ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے اوپر راضی ہوگا، اللہ تمہیں 2 نعمتیں عطا فرمائے گا۔ فإنہما ینفیان الذنوب، حج اور عمرے کی برکت سے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ جس طرح شیطان چیخ رہا ہے کہ میں نے 50-70 سال گناہ کروائے، اس نے ایک استغفار کیا، توبہ کی، اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیا۔ نمبر 2، ینفیان الذنوب والفقر، حج عمرے کی برکت سے غربت ختم ہوتی ہے۔ تیرا میرا عقل تو کہتا ہے کہ آج کل کے دور کے مطابق کہیں کہ ایک حج پہ 8 لاکھ 10 لاکھ لگے گا، وہ تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، یہ 8-10 جو تو خرچ کر رہا ہے اس سے کئی گنا میں حج اور عمرے کی برکت سے تجھے دوں گا۔ تابعوا بین الحج والعمرہ۔ اسی طرح ایک حدیث میں یوں بھی آیا ہے کہ جس آدمی کو طاقت ہے حج کرنے کی پھر نہیں جاتا، فما علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، طاقت ہونے کے باوجود جو حج نہیں کرتا اس کی موت اور یہودی کی موت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ طاقت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا اس کی اور عیسائی کی موت کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں۔ فما علیہ ان یموت یہودی و نصرانیہ، یہ حج نہ کرنے والا بھلے یہودی بن کے مرے یا عیسائی بن کے مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، طاقت ہونے کے باوجود میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ اللہ بندوں سے روٹھ جاتا ہے۔ روٹھ جاتا ہے کیا مطلب؟ ایک ہے ناراض ہو جانا، ایک ہے روٹھ جانا۔ ناراضگی اس کے ساتھ بعض اوقات عداوت و دشمنی پہ بھی عکاسی کرتی ہے، لیکن روٹھنا محبت سے ہوتا ہے کہ تو اپنے پیارے رشتہ داروں کو نہ ملے، سال 6 ماہ کہتا ہے جی فلاں مجھے ملنے نہیں آیا، میں روٹھ گیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو میرے بیت اللہ کے پاس کیوں نہیں آیا؟ تیرے پاس طاقت بھی تھی، اتنا سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، تو میرے بیت اللہ کے پاس کیوں نہیں آیا؟ اللہ بھی روٹھ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حج مرکزی عبادت ہے، اور بیت اللہ کے ساتھ میدان عرفات میں جب حاجی ہوتے ہیں دعا مانگتے ہیں، اللہ ان کی دعا کی برکت سے ان کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ان 10 دنوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ دین اسلام کب مکمل ہوا؟ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو۔ سیدنا عمر کو لوگوں نے، یہودیوں نے تانا دیا کہ عمر تمہارے اوپر جو آیت نازل ہوئی ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین اسلام تمہارے اوپر مکمل ہو گیا ہے، اگر یہ آیت ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی ہم اس دن عید مناتے۔ سیدنا عمر نے جواب دیا کہ تم ایک عید مناتے، ہم نے ڈبل عید منائی تھی، ایک عید ہماری جمعے کا دن تھا، ایک عید ہماری حج کا دن تھا، ہم نے تو 2 عیدیں منائی، تم تو ایک عید مناتے۔ مانا کہ دین مکمل ہے، جو کہتا ہے دین ادھورا ہے ہمارے امام مکمل کرنے والے ہیں، یہ قرآن کی آیت اور نص کے خلاف ہے۔ پیارے بھائیو، سیدنا مالک ابن حویرث کی دعا ذکر کرنے لگا تھا۔ سیدنا مالک ابن حویرث نے 100 غلام منڈی سے خریدے ہوئے تھے، پورا جسم قیمتاً خرید رکھا تھا، صرف تنخواہ دار نوکر نہیں، پورا وجود خریدا ہوا۔ 100 غلاموں کو 100 اونٹوں پہ بٹھا کے میدان عرفات میں لائے، میدان عرفات میں کھڑا کرتے ہیں، ہر غلام کو ایک ایک اونٹ پہ بٹھا دیتے ہیں، لین بنا دیتے ہیں،
دعا مانگتے ہیں اللہ یہ میرے غلام ہیں، میں ان کو تیری رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، تو مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ ان 10 دنوں میں جتنا ہو سکے دعا کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جس بندے نے 30,000 بندوں کو قتل کیا تھا، 30,000 بندوں کو، یمن کا بندہ خندقیں کھدوا کے آگ جلا کے بندوں کو اندر ڈالا تھا، عبداللہ بن طامر کی شہادت کے موقع پہ جو مسلمان ہوئے تھے ان کو قتل کرنے والا 30,000 کا قاتل، اللہ اس کے بارے میں بھی سورہ بروج میں فرماتا ہے ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، میں ان کو جہنم میں ڈالوں گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالوں گا۔ کیا جرم ہے؟ ثم لم یتوبوا، انہوں نے توبہ نہیں کی۔ مانا کہ 30,000 کا قاتل بھی توبہ کرے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آئیں ان 10 دنوں میں۔ رمضان، یہ ذی الحج کے 10 دن بہت بڑے فضیلت والے ہیں۔ یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قربانی کرنے کا درس دیا ہے، اور قربانی سنت ہے۔ اس قربانی جیسی سنت سے ہمیں ہٹانے کے کئی حربے کیے جا رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوا، ہمارے ایک عزیز نے یہاں شہر سے ایک پوسٹ مجھے بھیجی، وہاں لکھا ہوا تھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں نا میں نے خواب میں دیکھا تجھے اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اذبحک ترجمہ کرنے والے نے لکھا تھا کہ ترجمہ اس کا ذبح نہیں، اذبحک کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں بیٹے کو میں اذبحک تبلیغ پہ لگانا چاہتا ہوں، مانا کہ قربانی نہیں ہے، قربانی نہ کرو۔ قربانی سے ہٹانے کے کس طرح حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں چچے کو بھتیجے نے قتل کیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اللہ نے فرمایا ان کو کہو گائے ذبح کریں، گائے کا گوشت کا لوتھڑا مارو، مردہ زندہ ہو کے بتائے گا۔ وہاں قرآن میں ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کرو ترجمہ۔ یہاں کہتے ہیں نا اذبحوا کا، میں اپنے بیٹے کو اذبحوا کا ذبح نہیں کرتا بلکہ اس کو تبلیغ پہ لگاتا ہوں۔ ان تذبحوا بقرہ، گائے کو بھی تبلیغ پہ لگاؤ، پھر گائے بھی تبلیغ کرے گی۔ قرآن کا معنی اپنی مرضی سے، دین سے ہٹانے کے لیے۔ کوئی کہتا ہے جی پوسٹیں لگی ہوئی ہیں ہمارے دینی گروپوں میں کہ قربانی سنت تمہیں یاد رہی، سیدنا ابراہیم نے اپنی بیوی کو جنگل بیابان صحرا میں چھوڑا تھا، تم بھی اپنی بیویوں کو چھوڑ کے آؤ۔ جی ہاں ہم چھوڑ کے آئیں گے جب ہمارے پاس جبریل آ کے اللہ کا پیغام پہنچائے گا۔ آپ کے پاس آیا ہے تو چھوڑاؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی بیوی کو چھوڑا تھا، رب کا حکم آیا تھا اس لیے چھوڑ کے آئے۔ کوئی کہتا نہیں قربانی اصل مقصد نہیں، اصل مقصد تو جو باپ بیٹے کے درمیان مکالمہ ہوا تھا حضرت ابراہیم و اسماعیل کے درمیان، وہ اصل مقصد ہے، مطلب قربانی اصل مقصد نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے جی تم قربانی کر رہے ہو لاکھوں روپے کی، تمہارے ہمسائیگی میں کتنا غریب رہتے ہیں، ان محلے داروں کے غریبوں کے گھر کچھ دیا آپ نے؟ پہلے غریبوں کو امیر کرو پھر بعد میں قربانی کرو۔ کتنا یتیم ہیں جو تعلیم کے زیور کے لیے ترس رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہوں ہم تعلیم حاصل کریں۔ کتنا بیوہ ہیں جن کے گھر کا راشن نہیں، کتنا مسکین لقمے کو ترس رہے ہیں، تم لاکھوں میں قربانیاں کر رہے ہو۔ بات عقل کو تو لگتی ہے جی بات بڑی اچھی کر رہے ہیں، لیکن یہ شریعت کی بالکل خلاف بات کر رہے ہیں۔ عقل کو بات لگتی ہے لیکن شریعت کے خلاف ہے۔ میں پچھلے ہفتے کمیٹی گلائی راڈو واچ پہ گھڑی بنوانے گیا، ایک بھائی گھڑی خرید کے لے کے جا رہا تھا، رسید پہ میری نگاہ پڑی 1,28,000 کی گھڑی تھی جو لے کے جا رہا تھا۔ کبھی گھڑی لینے والے کو کہا ہے کہ محلے کے غریبوں کا راشن پورا کرو پھر گھڑی خریدو، کبھی 70,000 کا موبائل لینے والے کو کہا ہے کہ پہلے محلے کے غریبوں کا راشن پورا کرو پھر موبائل خریدو، 20 لاکھ 40 لاکھ کی گاڑی خریدنے والے کو کبھی کہا ہے کہ گاڑی بعد میں خریدنا، پہلے محلے کے غریبوں کے گھر کچھ پہنچاؤ۔ نہیں، اس کو تو کہتے ہیں جی
مبارک مبارک، آپ نے گاڑی لے لی، آپ نے موبائل لے لیا، اب تو مٹھائی بنتی ہے، اب تو فلاں ہوٹل پہ مٹن کا کھانا ہونا چاہیے، وہاں تو مبارکیں۔ جب پیارے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنے کی بات ہو، سیدنا ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے کی بات ہو، اللہ رسول کی فرم برداری کی بات ہو، پھر غریب یاد آ جاتے ہیں۔ کوٹھی بنوانے والے کو کبھی کہا ہے کہ محلے کے غریب جب ختم ہو جائیں، غربت ان کی ختم ہو، پھر کوٹھی بنوانا۔ کبھی پلاٹ خریدنے والے کو بھی کہا ہے کہ جب محلے کے غریب ختم ہو تب پلاٹ خریدنا۔ صرف یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب شریعت پہ عمل کیا جا رہا ہو۔ نہ میرے پیارے بھائیو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا، ہجرت کا سال 8واں تھا، آپ مکے میں رہے، اوطاس فتح کی، طائف فتح کیا، حنین فتح کی، پھر جیرانہ سے عمرہ کیا۔ یہ معاملات کرتے کرتے آپ کو 3 مہینے لگ گئے۔ ذی القعدہ کی 26 تاریخ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ چھوڑا، مدینے کی طرف چلے۔ ذی القعدہ کی 26 کہنے کا مطلب کیا ہے کہ حج بالکل قریب تھا، حج بالکل قریب تھا، آپ مدینے کی طرف چلے۔ وہاں فوراً جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 اونٹوں کا انتظام کیا کہ 16 اونٹ میری طرف سے قربانی کے لے جاؤ، مکے کے اندر غریبوں کو ذبح کر کے نہر کر کے اونٹوں کا گوشت کھلاؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا گوشت مکے کے غریب کھائیں گے، مجھے اجر ملے گا۔ 16 اونٹ۔ کسی صحابی نے اعتراض کیا کہ غریب ہیں آپ اتنا اونٹ کیوں کر رہے ہو؟ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ پھر یہ تو مکے کی طرف، اور مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین اقرنین املحین موجوعین سمینین، پیارے رسول کریم نے پھر مدینے کے اندر 2 دمبے لیے، 2 دمبے اقرنین دونوں سینگوں والے تھے، املحین دونوں چت قبرے تھے، اور دونوں سمینین قیمتی تھے۔ ایک روایت میں سمینین دونوں موٹے فربا تھے، ایک روایت میں یوں ہے موجوعین دونوں خسی جانور تھے۔ امام الانبیاء نے 16 جانور ادھر بھیجے اور یہاں 2 جانور قربان کیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں بتاتا ہے کہ یہ قربانی کرنا فضول خرچی نہیں، اس کے اوپر یہ شرط بھی نہیں کہ جب غریب امیر ہو جائیں تب قربانی کرو، یہ شرط نہیں ہے۔ ہجرت کا سال اگلا آیا، اس سال حج پڑھایا تھا سیدنا عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اگلا سال ہجرت کا 9واں سال ہے، سیدنا ابو بکر صدیق نے حج پڑھایا۔ آپ فرماتے ہیں اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے رسیاں بناؤ، میرے اونٹوں کو پہنائی جائیں گی اور میرے اونٹ یہ مکے قربان ہونے کے لیے جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ آپ کے اونٹوں کے لیے سیدہ عائشہ اپنے نازک ہاتھوں کے ساتھ، نفیس ہاتھوں کے ساتھ رسیاں بنا رہی ہے۔ پیارے پیغمبر نے اگلے سال، صحیح مسلم اٹھاؤ، 18 اونٹ بھیجے تھے مکے کی طرف کہ مکے میں میری طرف سے 18 اونٹ وہاں نہر کیے جائیں، ادھر 2 جانور الگ ذبح کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب اگلا سال آیا، ہجرت کا سال 10واں، آپ نے اعلان کر دیا کہ میں خود حج پہ جانا چاہتا ہوں۔ اب آپ نے میٹنگ کی کہ قیمتی جانور کہاں ملتے ہیں، مہنگے قیمتی اچھے جانور کہاں ملتے ہیں۔ ہم میٹنگ کرتے ہیں فون پہ کال، او بھائی منڈی سستی کون سی ہے؟ آپ پوچھ رہے ہیں قیمتی کون سی ہے، ہم پوچھتے ہیں سستی کون سی ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو عجیب و غریب فتنے ہیں۔ جی تیرے جانور کا وزن جو ہے نا، وزن 1 لاکھ روپیہ اس کی قیمت ہے، تو نے 1,20,000 کیوں دیا ہے؟ وہ 20 حسن کا ہے۔ جی حسن کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ حسن کے لیے تو نے پیسے کیوں دیے؟ وہ بھئی جتنا جانور پیارا ہوگا اتنا اجر زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو صدقت افضل، آپ نے فرمایا اعلاہا اغلاہا، جو سب سے زیادہ مہنگا اور قیمتی ہوگا اس کا اجر زیادہ ہے۔ وانفسہا عند اہلہا، جو صدقہ جو قربانی اپنے مالک کو بڑی نفیس لگے، پیاری لگے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ قیمتی جانور کہاں ملتے ہیں، ہمارا سوال سستے کہاں ملتے ہیں؟ کہا جاتا ہے جی یہ آپ نے حسن کے پیسے ضائع کر دیے، اللہ پاک کو گوشت کی ضرورت ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تیرے جانوروں کا گوشت اللہ نہیں چاہتا،
کہ کتنا بڑا گوشت تو نے خرچ کیا، اللہ تیرے دل والا تقوی دیکھنا چاہتا ہے، تقوی کتنا ہے۔ اللہ کو تقوی چاہیے، اللہ کو یہ وزن نہیں۔ فلانے کے جانور کو جب نہر کیا گیا، ذبح کیا گیا، بڑا خون نکلا، کیا خون سے اجر زیادہ ملتا ہے؟ نہیں، تقوی سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ اتنا پیارا جانور ہو، اتنا پیارا ہو کہ جب اپنے ہاتھ سے آپ ذبح کر رہے ہوں، نہر کر رہے ہوں، اس کا پیار آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری کروا چکا ہو، رو رہے ہوں اور دعا مانگ رہے ہوں اللہم تقبل، اے اللہ قبول کر۔ ذرا غور کیا کبھی اس جملے پہ کہ سارے نبیوں کا سردار کون؟ ہمارا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری امت کو حکم دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پوری امت کے لوگوں قیامت تک تمہارے لیے نمونہ میرا یتیم پیغمبر ہے۔ اور اس یتیم پیغمبر کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ لقد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، او میرا آخری پیغمبر تیرے لیے نمونہ میرا ابراہیم ہے۔ اللہ نبیوں کا سردار یہ ہے، اس کے لیے نمونہ جناب ابراہیم۔ جی ہاں، وجہ کیا ہوگی پھر؟ پورے سارے نبیوں کا سردار آخری پیغمبر، لیکن اس کا ہی سب کو پابند کیا کہ کس کی پیروی کرو؟ آخری پیغمبر کی۔ نبی آخری کو پابند کیا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرا یتیم پیغمبر آخری پیغمبر تو اتباع کر سیدنا ابراہیم کی۔ اللہ کیا راز ہے؟ اتنا بڑا عظیم پیغمبر، ساقی کوثر پیغمبر، شافی محشر پیغمبر، سارے اسی کی پیروی کریں، یہ حضرت ابراہیم کی پیروی کریں؟ جی ہاں، فرمایا سارے لوگوں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو، اور آخری پیغمبر تجھے حکم ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، تو آخری پیغمبر میرے ابراہیم کا ذکر کیا کر، اس کو یاد کیا کر۔ آخر سیدنا ابراہیم میں راز کیا تھے؟ اللہ نے ہمیں واضح کر دیا کہ ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، میرا ابراہیم ایک تھا لیکن پوری امت کی صفات اس اکیلے آدمی میں موجود تھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، آزمائش میں 100/100 نمبر لے کے کامیاب ہوا۔ دیکھیں نا، ذرا غور کریں، نبی ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، ماں باپ چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے، بے سہارا دنیاوی اعتبار سے بنے اللہ کی رضا کے لیے، پھر بیر صبا علاقے میں جا کے فلسطین میں رہے، وہاں مانگ رہے ہیں اللہ ایک بیٹا تو دے دے، کلیجے پہ ٹھنڈ پڑ جائے گی جب سینے سے لگاؤں گا۔ 86 سال مانگتے رہے، اللہ نے بیٹا دیا، فرمایا جنگل میں چھوڑ کے آؤ، جنگل میں چھوڑ کے آؤ۔ اچھا، چھوڑ کے آ گئے، پھر کئی سال بعد بچہ چل پھر رہا ہے، جاؤ اس کو ذبح کر کے آؤ۔ سالوں بعد جب تمہارے باپ آتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے، جیب میں کیا کیا چیزیں چھپا کے آتے ہیں، بیگوں میں، سیدنا ابراہیم اپنی جیب میں چھری چھپا کے آ رہے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ اے اہل دل، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے تھام کے ذرا غور تو کریں، سیدنا ابراہیم کے اس دل میں، سینے میں دل تھا، کوئی پتھر کا ٹکڑا نہیں تھا۔ آ رہے ہیں بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے، کیسے کلیجے سے لگا کے دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تو میں تجھے ذبح کرنے والا ہوں، آخر باپ کا دل ہے، کسی دشمن کا دل نہیں۔ سیدنا ابراہیم نے جس کے سیدنا ابراہیم کو بھی پیاری تھی، یہ ساری چیزیں سیدنا ابراہیم کی کامیابی کی علامتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ سارے لوگوں میرے آخری پیغمبر کی اتباع کرو، میرا آخری پیغمبر تو میرے ابراہیم کی اتباع کر، سارے لوگوں نمونہ بناؤ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نبی نمونہ بناؤ میرے ابراہیم کو، سارے لوگوں تم یاد کرو میرے آخری پیغمبر کو، آخری پیغمبر تو یاد کر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کی باری آئے۔ کوئی کہتا ہے جی حسن پہ آپ نے پیسے ضائع کر دیے، کوئی کہتا ہے کہ تیرے زیادہ جانور، یہ ریاکاری ہے۔ کلیجہ چیر کے دیکھا ہے کہ یہ ریاکار ہے یا اللہ کی رضا والا ہے؟ اللہ کی رضا جس کے دل میں، اصل کامیابی اسی کی ہے۔ اللہ کو یہ گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو اصل کامیاب وہ بندہ چاہیے جو دل کے تقوی سے اور پرہیزگاری سے ہی نیکی کرے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگوں
بتاؤ کہاں اچھے جانور ملتے ہیں، قیمتی جانور جہاں ملتے ہوں میں وہاں سے اپنے جانور منگواؤں گا۔ بتایا گیا یمن میں قیمتی چمڑا ہے، قیمتی جانور ہیں، اے علی المرتضیٰ جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے وہاں سے 100 جانور لے کے آؤ، 100 اونٹ لے کے آؤ۔ یہ پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر میں کئی دن فاقوں میں رہتا، اللہ کی رضا پہ خرچ کرنے کے لیے اس طرح 100 اونٹ خرچ کر دیا کرتا تھا۔ 3 مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی، صرف کھجور و پانی پہ گزارا۔ یہ روپیہ کیوں جمع کر رہے ہیں کہ اللہ کے نام پہ خرچ ہو جائے، اور میرے ذاتی معاملات پہ خرچ ہوا تو اس کا تو حساب ہوتا ہے۔ حالانکہ پیارے پیغمبر گناہوں سے پاک ہیں۔ ایک دن بکرا ذبح کر کے حضرت عائشہ کو دے گئے کہ اس کا گوشت بانٹ دو۔ واپس آئے، پوچھا کیا بنا؟ سیدہ عائشہ نے بتایا کہ سارا گوشت تقسیم ہو گیا ہے، ایک چوڑا باقی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جملہ درست نہیں، یوں کہو کہ سارا گوشت بچ گیا ہے، ایک چوڑا نہیں بچا، کیونکہ جو ہم کھائیں گے اس کا تو اجر نہیں ہے، جو اللہ کے نام پہ دیا وہ بچ گیا، قیامت والے دن ہمارے حسنات میں شمار ہوگا۔ 100 اونٹ لائے گئے اور اپنے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، یہ میرے نبی کی سنت ہے، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان مینا کے اندر 60 سے زیادہ اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے نہر کیا تھا۔ بلکہ سیدہ فاطمہ کو بھی فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے فتح الباری میں تحفۃ العاوضی میں علامہ عبد الرحمن مبارک پوری نے نقل کیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری اپنی بیٹیوں کو حکم دیتا تھا کہ اپنی قربانی کے جانور اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کریں۔ یاد رکھیں ایک جانور پورے گھر کی طرف سے کافی ہے، اگر گھر کا ہر فرد اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ورنہ ایک جانور پورے گھرانے کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے، وہ چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 100 اونٹوں میں سے 60 سے زیادہ تو اپنے دست مبارک سے نہر کیے، باقی جو بچے تھے حضرت علی آپ نہر کریں۔ حضرت علی نے نہر کیا۔ بعد میں آپ کو خیال آیا کہ میری ازواج مطہرات جو حج پڑھنے آئی ہیں ان کی قربانی کہاں ہوگی، تو ایک گائے خریدی، آپ نے گائے کو وہاں ذبح کیا، فرمایا یہ میری ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی ہوئی۔ ایک بکرا لیا، وہ بکرا بھی وہاں آپ نے ذبح کر دیا۔ مانا کہ امام الانبیاء نے 102 جانور وہاں نہر کیے، ذبح کیے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 102 جانور ذبح کرنا ہمیں سبق دیتا ہے کہ یہ قربانی اس وقت نہیں کرنی جب محلے کے قریب سارے امیر ہو جائیں تب قربانی نہیں، یہ قربانی الگ عبادت ہے، اس کے لیے کوئی اور شرط نہیں کہ غریب نہ ہوں تو تب کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غریب نہیں تھے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ اس قربانی والی سنت کو زندہ رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ قربانی کے گوشت سے ایک ٹکڑا ہر جانور کا لے آؤ، ہر جانور کا ایک گوشت کا ٹکڑا۔ 102 جانور آپ نے کیے نا، ان میں سے ایک بوٹی لائی گئی، اس کی یخنی بنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یخنی پی کے امت کو بتایا کہ قربانی کا گوشت کھانا بھی ثواب ہے، جس طرح اللہ قرآن میں فرماتا ہے کلوا منہا واطعموا القانع والمعتر، لوگوں قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، قانع کو بھی کھلائیں، معتر کو بھی کھلائیں، جو مانگنے آیا ہے اس کو بھی دے، جو حقدار ہے سفید پوش ہے نہیں آیا اس کے گھر خود پہنچاؤ۔ اطعموا القانع والمعتر، ایک حدیث میں یوں ہے کلو وادخروا وتصدقوا، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، خود کھانا ثواب، وتصدقوا قربانی کا گوشت صدقہ کرو، صدقہ کرنا ثواب، وادخروا سٹاک بھی کرو، سٹاک کرنا بھی ثواب۔ سٹاک لیکن کب کریں گے؟ غریب غربا پہ صدقہ کرنے کے بعد، پہلے ایسے نہیں کہ پورا بیل کا بیل فریزر میں ڈال دیا جائے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ غریبوں تک پہنچائیں، باقی جو آپ کا ہے وہ آپ خشک کر کے سکھا کے بھلے اگری قربانی تک کیوں نہ کھاتے رہیں، آپ فریزر میں فریج میں رکھ کے کیوں نہ کھاتے رہیں، اجازت ہے، لیکن وتصدقوا صدقہ ضرور کرنا ہے اللہ کے نام پہ دینے کے بعد۔ آپ جتنا کھانے چاہیں اپنے پاس رکھنا چاہیں رکھیں۔ لوگوں نے ترتیب بنائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی 3 حصے کرو، ایک حصہ فلاں کا ایک حصہ فلاں کا۔ اسلام نے یہ 3 حصوں کا پابند نہیں کیا، جتنا اللہ کے نام پہ دل کی خوشی سے خرچ کرنا چاہتے ہو کرو۔ یہ ان لوگوں کے لیے 3 حصوں والی پابندی ہے جو اللہ کے نام پہ نہیں دیتے،
ان کے لیے پابندی ہے کہ اللہ کے نام پہ کم از کم خرچ تو کریں۔ سوال یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ 3 دن 7 دن یا 3 ماہ کے لیے جانا کیسا ہے؟ تبلیغی جماعت والے جو تبلیغ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن میں ہے نا کہ قرآن بتاتا ہے وہ چیز آگے پہنچاؤ ما انزل الی ربکم، جو رب سے نازل ہوئی، قرآن اور حدیث آگے پہنچاؤ۔ حدیث میں ہے بلغوا عنی ولو آیا، تبلیغ کرو بھلے ایک آیت کیوں نہیں آتی۔ اب یہ جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں ان کا جو تبلیغی نصاب ہے اس میں قرآن حدیث کی باتیں کم ہیں اور بزرگوں کے قصے زیادہ ہیں، اور عجیب و غریب ہیں کہ 15 دن تک اس نے ایک وضو کے ساتھ نماز پڑھتا رہا، پتہ نہیں کتنا پوری رات ایک دھاگے کے ساتھ کنویں کے اندر الٹا لٹکا رہا۔ اس طرح کی باتیں یہ کوئی تبلیغ کے قابل نہیں ہیں۔ اور اسی طرح اپنے گھر سے بیوی سے دور رہنا بھی ایک حد تک جائز ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قانون کے مطابق 4 سال تک بیوی سے دور رہا جا سکتا ہے، اگر اس سے زیادہ رہنا ہو تو پھر اس سے اجازت لی جائے ورنہ دور نہ رہے۔ تو اس حوالے سے بھی ایک غلطی ہے۔ نمبر 2، جو تبلیغ کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی خالص تبلیغ نہیں ہے۔ تبلیغ کریں، آپ چلتے پھرتے مبلغ ہیں، جس چوک چوراہے پہ بیٹھیں وہاں تبلیغ کریں قرآن حدیث کی۔ ضروری ہے کہ بسترا ساتھ ہوگا تو تبلیغ ہے، ورنہ نہیں۔ آپ کسی شادی میں بیٹھے ہیں، کہیں فوتگی پہ بیٹھے ہیں، آپ کہیں ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، کہیں تخت پوش پہ بیٹھے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں تبلیغ کرتے رہیں۔ آپ کے لیے یہ مہینے خاص کرنا، دن خاص کرنا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ طریقہ غلط ہے۔ اکیلا آدمی تکبیر پڑھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر ہوا خیبر میں کہ ہم نے جا کے دیکھا پہاڑی پہ اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے پیچھے فرشتے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو مانا تکبیر اکیلا پڑھ کے جماعت کی نیت سے نماز شروع کر دے تو اس کے پیچھے رحمت کے فرشتے نماز پڑھیں گے۔ ایک خطبہ جمعہ میں دوران خطبہ ایک آدمی ویڈیو بنا رہا تھا اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا، کیا یہ جائز ہے؟ جبکہ کہا جاتا ہے کہ خطبے کے دوران ایک تنکا بھی توڑنا منع ہے، کیسے اس آدمی کا ثواب ضائع نہیں ہوتا؟ یہ سوال یہ ہے کہ ویڈیو بنانے والا جو حرکت کر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو اسلام میں یہ حکم ہے کہ خاموشی سے سننا چاہیے۔ باقی اس کی یہ حرکت اگر خفیفہ ہے تو نماز جو ہے اس کا خطبہ جمعہ ٹھیک ہے، اس کا جمعہ قبول ہے۔ اگر حرکت ثقیلہ ہے، مثلا کسی سے بات کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ خالی اٹھنا بیٹھنا، اس سے نبی پاک نے جمعے کا ضائع ہونے کا حکم نہیں دیا۔ بولنا، بے توجہی کرنا، اس سے منع کیا ہے۔ اگر ایسا کرنے سے توجہ ختم ہوتی ہے تو ایسا نہ کریں، ایک ہی جگہ پہ کیمرہ ٹھہرا کے ہٹ جائیں۔ نماز کے بعد کے اذکار، خصوصاً صبح شام کے اذکار سارے ہی کرنے چاہیے یا کبھی کوئی اور کبھی کوئی؟ نہ میرے پیارے بھائی، سارے اذکار کرنے چاہیے۔ اگر آپ کو ٹائم اجازت نہیں دیتا تو پھر فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا اللہ آپ کو توفیق دے اتنا کر لیں۔ ایک حنفی مفتی کہہ رہا تھا کہ بدل بدل کر اذکار کرنے چاہیے۔ بدل بدل کر نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو آج آپ نے صبح کے اذکار پڑھے تھے نا، مثال کے طور پر 10 ذکر ہے آپ نے پڑھے، یہ کل بھی یہی پڑھیں، پرسوں بھی یہی پڑھیں اور ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ اور بہترین عمل وہی ہے جو ہمیشگی والا ہو۔ جو عمل کبھی کیا جائے اور بعد میں چھوڑ دیا جائے یہ نہ محبوب ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ وہ عمل ہے جس میں ہمیشگی اختیار کی جائے۔ قربانی میں جو عیب ہیں اختصاراً ذکر کر دیتا ہوں، ہر سال بات دہرائی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سینگ ٹوٹا ہوا جانور نہ ہو، کان کٹا ہوا جانور نہ ہو، کان میں سوراخ نہ ہو، کان چیرا ہوا نہ ہو، سامنے سے کٹا ہوا نہ ہو، پیچھے سے کٹا ہوا نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لنگڑے جانور سے منع کیا، کانے جانور سے بھی منع کیا۔ عن العرجاء البین ذلوھا، اور جو مریض ہے بیمار جانور سے بھی منع کیا۔ والعجفاء التی لا تنقی، کمزور جس کی ہڈی میں گودا نہیں، اس سے بھی منع کیا۔ اور آپ نے فرمایا لا تذبح الا مسنہ، کھیرا جانور بھی ذبح نہ کرو۔ یہ غلط کہاوت ہے کہ سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا ہے۔ اسلام نے کہا دندہ ہونا چاہیے،
دھندہ ہو گیا ہے کرو ورنہ نہ کرو۔ ہاں ایک شکل ہے جواز کی، جب منڈی میں جانور نہ ملے، الا ان یعصر علیکم، آج کوئی ہے امکان کہ منڈی میں جانور نہیں ملتے، منڈی میں مل رہے ہیں تو پھر یہ اجازت ان کے لیے جن کو منڈی میں جانور نہ ملیں۔ اب جانور مل رہے ہیں اس لیے دھندہ جانور ذبح کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ پاک ہمیں صحیح نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادات قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔